کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے مسیح یسوع کی پاک انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ مرکز کی انجیل کا چوتھا باب 35 آیت سے۔ اور اسی دن جب شام ہوئی اس نے ان سے کہا آؤ پار چلے، اور وہ ہجوم کو رخصت کر کے اسے جس طرح کی وہ کشتی پر تھا لے چلے، اور اس کے ساتھ اور بھی کشتیاں تھیں، اور بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک لگی کہ کشتی پانی سے بھر چلی تھی، اور وہ پچھلی طرف گدی پر سو رہا تھا۔ تب انہوں نے اسے جگا کر کہا اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہونے کو ہیں؟ اور اس نے اٹھ کر ہوا کو جھڑکا اور جھیل سے کہا خاموش ساکت ہو، تو ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ اور اس نے ان سے کہا کہ کیوں ڈرتے ہو؟ آپ تک ایمان نہیں رکھتے؟ وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے یہ کون ہے کہ ہوا اور جھیل بھی اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ انجیل پاک کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں آج کی اس عبادت کے لیے کہ ہم سب ایک جگہ پر جمع ہو کر اپنے بزرگ اسلم کو اپنی دعاؤں میں یاد کریں۔ یہ بہت ہی خوبصورت اور خوشائن بات ہوتی ہے کہ جب ہمارا کوئی عزیز جب ہم سے جدا ہو جائے تو ہم اسے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہ کیتھولک کلیسیا کا بہت خوبصورت ایک قاعدہ اور قانون ہے جو بائبل کے مطابق ہے کہ ہم ان تمام اپنے ایمانداروں کو جو مسیح پر ایمان اور بھروسہ لاتے ہوئے سو جاتے ہیں، ہم انہیں ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع نے یہ بات فرمائی ہے کہ عدالت کا سارا اختیار میرے پاس ہے۔ اگر عدالت کا سارا اختیار اس کے پاس ہے تو ہم اسی سے یہ عرض کرتے ہیں کہ خدا تو اپنے بندہ اسلم کی تمام غلطیوں خطاؤں کو معاف کرتے ہوئے اسے اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا کر۔ موت جو ہے ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، نہ کوئی بوڑھا، نہ کوئی بچہ، نہ کوئی سفید، نہ کوئی گورا، نہ کوئی کالا، نہ کوئی امیر، نہ کوئی غریب، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی فقیر، یہاں تک کہ کوئی کسی بھی مذہب سے کیوں نہیں تعلق رکھتا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مروں گا نہیں۔ یہ قاعدہ خدا نے تب بنایا جب آدم اور حوا نے نافرمانی اور حکم عدولی کی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خدا نے زمین و آسمان کو اپنے کلمہ کے ذریعے سے خلق کیا۔ ہر چیز کو جو کچھ خدا کہتا گیا وہ مارز وجود میں آتی گئی۔ خدا نے کہا آسمان تو آسمان بنے، خدا نے کہا زمین تو زمین بنی، خدا نے کہا نباتات تو نباتات بنے، خدا نے کہا پہاڑ تو پہاڑ بنے۔ اور جب آدم کی باری آئی، ہم سب جانتے ہیں کہ خدا نے آدم کے لیے مٹی لی، گھوندا اور اس کا ایک پتلا بنایا اور اس کے نتنوں میں اپنی زندگی کا دم پھونکا اور وہ جیتی جان ہوا، اور اس کا اکیلا رہنا خدا کو پسند نہ آیا۔ پھر خدا نے اس پر گہری نیند ڈالی اور اس کی پسلی میں سے ایک پسلی نکالی اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا، اور وہ حوا کی صورت میں اس کا جیون ساتھی خدا نے مقرر کیا، اور ان پر کچھ قاعدے چھوڑ دیے گئے کہ وہ اس طرف جا سکتی ہیں لیکن اس طرف نہیں جا سکتے، وہ یہ کھا سکتی ہیں لیکن وہ نہیں کھا سکتے، وہ یہ کام کر سکتی ہیں لیکن وہ کام نہیں کر سکتے۔ آخرکار آدم اور حوا ورگلائے گئے، پھسلائے گئے اور انہوں نے نافرمانی کی، اور خدا نے ان کی نافرمانی کی سزا یہ دی کہ اے انسان تو خاک ہے اور پھر خاک میں لوٹ آئے گا۔
ہمارے بزرگ نے جن کا نام اسلم تھا 40 روز پہلے اس کلمہ کو جو خدا کی زبان مبارکہ سے نکلا وہ پورا کیا کہ اے انسان تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ آئے گا۔ میں یہاں پر ایک بات آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، خدا کے خادمین کو چھوڑ کر جو عامۃ المومنین بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے آپ بتائیں دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ ہیں، امیر آئے، غریب آئے، عالم آئے، فاضل آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، ان میں ایک بادشاہ آیا ہے، اس کا ذکر بائبل میں بھی ملتا ہے، اس کا ذکر کیتھولک بائبل میں ملتا ہے، مکابین کی کتاب میں، مکابین کی پہلی کتاب اگر پڑھیں تو وہاں پر چند لائنوں میں چند آیات میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ وہ بادشاہ آیا، اس بادشاہ نے پوری دنیا پر حکومت کی، پوری دنیا میں، یہاں تک کہ وہ اپنے علاقے سے نکلا اور چلتے چلتے یہاں تک کہ وہ پاکستان کے شہر تک بھی پہنچا ہے، چھوڑا تھا۔ کسی کو یاد آیا میرے بھائیوں میں سے، میری بہنوں میں سے کہ وہ کون سا بادشاہ جو یہاں تک پہنچا؟ پوری دنیا پر اس نے حکومت کی۔ آج اس کے حواری ہیں، اس کا نام لیتے ہیں، اس کی بہت ساری موویز بنی ہوئی ہیں، اس کا نام سکندر اعظم ہے۔ سکندر اعظم نے، جس کا بائبل میں چند لائنوں میں ذکر ملتا ہے، مکابین کی کتاب کیتھولک جو بائبل ہے، مکابین کی پہلی کتاب اگر پڑھیں وہاں پر اس کا ذکر ملتا ہے کہ وہ میزیڈونیا سے، مقدونیہ سے نکلا اور وہ سکندر اعظم ایسا اٹھا کہ اس نے پوری دنیا پر کیا کیا؟ راج کیا۔ آخر کار وہ مر کے بستر پر پڑا۔ جب مرنے والا تھا تو اس نے اپنے حواریوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے ہاتھ قبر سے کیا رکھنا؟ اچھا برائے مہربانی میں یہاں پر ایک آیت کوٹ کروں گا، میرے ساتھ رہنا آپ لوگوں نے۔ یسوع مسیح نے فرمایا کہ پس تم سب قوموں میں جاؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے کیا دو؟ بپتسمہ دو اور انہیں ان باتوں کی تعلیم دو جن باتوں کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ پھر یسوع مسیح نے آخری فکرہ بولا اور وہ آسمان کی طرف صعود کر گئے۔ کیا فکرہ بولا؟ آخری، یہ میرے عامۃ المومنین، میرے بھائی، میری بہنیں، بیٹیاں، بزرگ بچے بتا سکتے ہیں، خادمین کو چھوڑ کر۔ شاباش۔ یسوع مسیح نے آخری فکرہ یہ بولا کہ بس میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے کیا ہوں؟ ساتھ ہوں۔ اچھا دیکھیں بھائی، یہ بات اس نے کہی ہے جس نے یہ بات کہی تھی کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گے۔ یہ بات اسی مسیحا نے کہی ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ اپنے وعدہ کے مطابق یہاں پر اترا ہوا ہے۔ وہ مجھے اور آپ کو، اس خاندان کو نام بنام چھو کر تسلی دے گا، جنہیں 40 روز پہلے یہ غم ملا کہ ان کا بزرگ اسلم، اس خاندان کا سربراہ، خداوند خدا میں سو گیا۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بندانوں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ برائے مہربانی میرے ساتھ رہیں۔ چند اور باتیں ہوں گی جو 10-15 منٹ تک ہو سکتی، اس کے بعد پھر ہم نے عبادت کے اگلے حصے میں پہنچ جانا ہے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائیانوں، وہ بادشاہ جس کا میں ذکر کرتا تھا، سکندر اعظم، اس نے یہ بات کہی تھی کہ اس سے پتا چل گیا کہ میں نے پوری دنیا پر راج کیا ہے، پوری دنیا پر حکومت کی ہے، پوری دنیا پر میں قابض آیا ہوں۔ لیکن جب وہ مر کے بستر پر پڑا، اس نے کہا کہ قبر سے میرے ہاتھ کیا کیے جائیں؟ باہر رکھے جائیں، تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو، نصیحت ہو کہ انسان جو اس دنیا میں آتا ہے وہ خالی ہاتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ چلا جاتا ہے۔ ابھی آپ سے میں پوچھتا ہوں، میری گزارش ہے میرے محسن، میرے فادر جی سے، وہ نہیں جواب دیں گے، آپ جواب دیں۔ مجھے بتائیں کیا واقعی انسان خالی ہاتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ چلا جاتا ہے؟ جی اور کیوں بتائیں دل سے بتائیں، کوئی بات۔ انسان خالی ہاتھ آتا اور خالی ہاتھ چلا جاتا ہے۔ شاباش۔ ایک انکل جی بھی پیچھے بیٹھے، انہوں نے بھی اشارہ کیا تھا کہ نہیں، انسان خالی ہاتھ ہے۔ دیکھیں بائبل میں لکھا ہوا ہے، مبارک ہے وہ مردے جو مسیح میں مرتے ہیں، خدا میں مرتے ہیں، کیونکہ ان کے اعمال ان کے پیچھے پیچھے چلے جائیں گے۔ انسان کے ساتھ اس دنیا داری میں رہتے ہوئے اس کے اعمال، افعال، کردار، وہ سارا کچھ وہیں پر جاتا ہے جہاں پر مجھے اور آپ کو خدا کا سامنا کرنا پڑے گا کہ میں نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا تھا کہ میری حمد کرو، میری عبادت کرو، میرے لوگوں سے پیار کرو، اور آیا کہ تو نے کیا اس دنیا میں کیا ہے۔ اس لیے وہ جو شخص تھا سکندر اعظم، اس نے یہ بات اس لیے کہی تھی کیونکہ وہ روحانی نہیں تھا، وہ صرف دنیاوی شخص تھا، اور اس نے
یہ بات اپنی زبان سے نکال دی دوسروں کے لیے کہ انسان خالی ہاتھ آتا اور خالی ہاتھ چلا جاتا ہے، لیکن میرا مسیحا یہ نہیں کہتا. میرا مسیحا یہ کہتا ہے کہ انسان خالی ہاتھ آتا ہے لیکن اپنے ساتھ وہ سب کچھ لے کر جاتا ہے جو دنیا داری میں رہ کر وہ کرتا ہے. آج ہمارے بزرگ نے جو دنیا داری میں کیا ہے بزرگ اسلم نے وہ اس کے ساتھ ہے، لیکن ہماری یہ دعا ہے کہ خدا ان کی ہر خطا کو معاف کرتے ہوئے انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا کرے. آج کی جو پاک انجیل پڑھی گئی ہے اس میں میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اسے بڑے غور سے سنا ہوگا. یہ وہ واقعہ پڑھا گیا جس میں خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ ہیں، کشتی میں سوار ہوئے ہیں اور کشتی میں بیٹھ کر وہ جھیل کے دوسری طرف جا رہے ہیں. اس سے پہلے ایک حوالہ یہ پڑھا گیا ہے کہ جو خداوند خدا کے لوگ ہیں نا ان کے لیے تسلی کی بات یہ ہے کہ وہ اگر مسیح پر ایمان اور بھروسہ لاتے ہوئے سو جاتے ہیں تو ایک وقت آئے گا کہ وہ اپنی قبروں سے نکل کر اڑ کر بادلوں پر خداوند خدا کا کیا کریں گے؟ استقبال کریں گے. سب سے بڑی تسلی خداوند یسوع مسیح نے مریم اور مارتھا کو دی. وہی تسلی خداوند خدا ہمیں بھی دیتا ہے. مریم اور مارتھا جن کا بھائی لازر 4 دن کا مردہ قبر میں پڑا ہوا تھا اور وہ عام لوگوں کی طرح غم میں سوگ میں پڑی تھی. بہت سارے یہودی فقی فریسی ان کے پاس آئے ہوئے تھے کہ انہیں کیا دیں؟ تسلی دیں. لیکن جیسے ہی یسوع مسیح کے بارے میں پتا چلا مارتھا کے کان میں مریم کے کان میں آ کر یہ بتایا گیا کہ یسوع آیا ہے، وہ سارا کچھ مارتھا چھوڑ کر بھاگ کر یسوع مسیح کا آگے سے استقبال کرتی ہے. اس کے قدموں میں گر کر گھٹنوں کے بل ہو کر اسے کہتی ہے کہ اے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. خداوند یسوع مسیح تسلی کے طور پر اسے کہتا ہے کہ تیرا بھائی جی اٹھے گا. وہ کہتی ہے کہ اے خداوند میں جانتی ہوں کہ وہ یوم آخر کو قیامت کے روز جی اٹھے گا. یسوع مسیح تمام فقی اور فریسی اور یہودی اور وہ لوگ جسے ہمیشہ پھنسانے کی کوشش میں رہتے تھے ان کے سامنے یسوع مسیح نے للکار کر کہا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں. جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے اگرچہ وہ مر گیا ہے تو ابھی وہ زندہ ہے، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ اب تک کبھی نہ مرے گا. میں خیر اپنے بزرگ کو نہیں جانتا لیکن آپ سب کی موجودگی اس بات کی علامت ہے، اس بات کی تصدیق ہے، اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ ہمارے بزرگ کا ایمان اعتقاد اور بھروسہ زندہ خدا کے بیٹے یسوع ناصری پر تھا جس نے کہا کہ میں مر گیا ہوں، میں زندہ ہوں اور ابدالآباد کیا رہوں گا؟ زندہ رہوں گا. مسیح خدا نے میرے عزیز بھائی بہنوں آج کا جو پاک کلام پڑھا گیا میں بھی یہ تسلی کی بات کہتا ہوں کہ ہمارا بزرگ جو 40 روز پہلے قبر میں اتار دیا گیا ہے جس کا ایمان اور اعتقاد اور بھروسہ زندہ خدا کے بیٹے یسوع ناصری پر تھا، ایک وقت آئے گا کہ جب میرا مسیحا بادلوں پر آئے گا، آپ کا نجات دہندہ میرا نجات دہندہ اپنے کہے کے مطابق بادلوں پر آئے گا، تو وہ لوگ جس پر ایمان اور بھروسہ رکھتے ہوئے سو گئے ہیں جن میں ہمارا بزرگ اسلم بھی موجود ہے کہ وہ اپنی قبروں سے پہلے نکلیں گے اور اور ہم سب ان کے ساتھ مل کر بادلوں پر خدا کا کیا کریں گے؟ استقبال کریں گے. اور کلام کہتا ہے کہ تم انہی باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو. آج کی انجیل پاک میں ہم نے یہ بات سنی ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ ہیں اور ایک کشتی میں سوار ہیں اور دوسری طرف جھیل کی جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب سفر کرتے ہوئے یسوع مسیح پیچھے گدی پر جا کر سو گئے. جب سو گئے ایک دم سے کیا ہے؟ آپ لوگوں نے سنا تھا، فادر جی نے پڑھا تھا، ایک دم سے سمندری طوفان آیا. جس کشتی میں وہ تھے کشتی کو تھپیڑے پانی سے اس طرف سے آگے سے پیچھے سے. اور بائبل میں اگر آپ تصدیق سے پڑھیں، اچھا طریقے کے ساتھ پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ کشتی کے اندر پانی جو ہے نا جانا شروع ہو گیا. یہاں پر ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ کشتی 2 صورتوں میں تباہ ہو سکتی تھی. پہلی کشتی اس طرح تباہ ہو سکتی تھی کہ کشتی کے اندر پانی جا رہا ہے، کشتی ڈوب جاتی اور سارا کچھ غرق ہو جاتا، یا کشتی کو پانی جو ہے نا پانی کشتی کو تھپیڑے دے رہا ہے، ٹکراؤ دے رہا ہے، کشتی ہو سکتا ہے کہ ٹوٹ جاتی اور کشتی تب بھی کیا ہوتی؟ ڈوب جاتی. لیکن جب شاگردوں نے یہ بات دیکھی کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ بھاگ کر یسوع مسیح کے پاس آئے اور انہوں نے یسوع مسیح کو کیا کیا؟ جگایا اور اسے کہا کہ اے خداوند کیا تجھے فکر نہیں ہے ہم ہلاک ہونے والے ہیں. یسوع مسیح نے، آپ لوگوں نے سنا، میں پھر دوبارہ سے تصدیق کے طور پر کہہ رہا ہوں، فادر جی نے پڑھا، آپ لوگوں نے اس بات کو سنا. یسوع مسیح نے شاگردوں کو کسی قسم کا کوئی جواب دیا نہیں دیا جواب.
یسوع مسیح ڈائریکٹ اٹھے ہیں، ہوا اور پانی کو ڈانٹنا شروع کر دیا ہے. ہوا اور پانی کو جب ڈانٹا گیا، ہوا اور پانی کو کیا ہوا؟ وہ تھم گئے، سکون ہو گیا، امن ہو گیا. اچھا دیکھیں، میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کیتھولک کلیسیا کے لوگ ان ایمانداروں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں جو مسیح پر ایمان اور بھروسہ لاتے ہوئے سو جاتی ہے. بائبل اس کے بارے میں تصدیق کرتی ہے، بائبل اس کے بارے میں تصدیق کرتی ہے کہ مرنے والے کے لیے دعا ہے. کلام میں لکھا ہوا تھا کہ کون مرنے کے بعد تیری شکر گزاری کرے گا. لیکن یاد رکھیں کہ نئے عہد نامے کے مطابق کلام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پرانی باتیں جاتی رہی، سارا کچھ کیا ہو گیا؟ نیا ہو گیا. نیا یہ ہو گیا، یسوع مسیح سے یہ سوال کیا گیا تھا، ہمیں بتا کہ کیا ہم اپنی بیوی کو طلاق لکھ سکتے ہیں؟ موسیٰ نے یہ شریعت دی ہے. اسے کہا گیا کہ موسیٰ نے یہ شریعت دی ہے کہ بیوی کو طلاق لکھی جا سکتی ہے. یسوع نے کہا نہیں، جسے خدا نے جوڑا اسے کوئی جدا نہ کرے. یعنی کہ قاعدوں کو کیا کیا؟ نیا کر دیا، پورا کر دیا. پرانی باتیں جاتی رہی، سارا کچھ کیا ہو گیا؟ نیا ہو گیا. آج کی جو انجیل پاک پڑھی اس میں یہ تصدیق ملتی ہے کہ یسوع مسیح نے کسی قسم کی کوئی دعا نہیں کی اور ڈائریکٹ ہوا اور پانی کو روکا ہے. ایک جگہ پر یسوع مسیح نے دعا کی ہے، اور وہ کیوں کی ہے دیکھ رہا. لازر جو 4 دن کا مردہ ہے وہ قبر میں پڑا ہوا ہے، اس کی بہنیں کرب کی حالت میں، سوگ کی حالت میں ہے. جب یسوع مسیح کے بارے میں پتہ چلا، وہ آگے سے اس کا استقبال کرتی ہیں، اسے قبول کرتی ہیں، اسے کہتی ہیں اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. یسوع مسیح کہتا ہے کہ تیرا بھائی جی اٹھے گا. وہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ روز قیامت کو، وہ قیامت کے روز کیا ہوگا؟ جی اٹھے گا. یسوع مسیح تب یہ بات کہتے ہیں کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے اگرچہ وہ مر گیا ہے تو ابھی وہ زندہ ہے، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ اب تک کبھی نہ مرے گا. یہاں تک کہ خداوند یسوع مسیح کو مارتھا اور مریم کیا کرتی ہیں؟ اپنے بھائی کی قبر پر لے جاتی ہیں. یسوع مسیح کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، اسے قبر پر لے جایا گیا. اور یسوع مسیح نے یہ بات کہی تھی جب مارتھا نے کہا، یسوع مسیح نے کہا کہ پتھر کو قبر کے منہ سے کیا کرو. یہ بات آپ نے سنی ہوگی. کیا کہا یسوع مسیح نے؟ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ قبر کے منہ سے پتھر کو کیا کرو. شاباش. اچھا دیکھیں، یسوع مسیح نے 3 ایکشنز لیے یہاں پر. پہلا ایکشن یسوع مسیح کا تھے، لوگ سارے کھڑے تھے وہاں، فقی، فریسی، یہودی، عامۃ المومنین، وہ جو روٹیاں کھانے والے تھے، وہ جو کرشمے دیکھنے والے تھے، وہ جو اس کی تعلیم کو ماننے والے تھے، سب لوگ وہاں پر تھے. یسوع مسیح نے دیکھتے ہوئے یہ بات کہہ چکے تھے کہ قیامت اور زندگی میں ہوں. اب یسوع مسیح اپنا جلال دکھانے کو ہے. اور یاد رکھیں کہ یسوع مسیح نے پہلا ایکشن یہ لیا کہ جو کام میرا اور آپ کا ہے وہ ہم کریں. یسوع مسیح نے لوگوں کو کہا کہ پتھر کو قبر کے منہ سے کیا کرو؟ ہٹا دیا جائے. اور پھر دوسرا ایکشن یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع مسیح نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے باپ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو میری کیا کرتا ہے؟ سن لیتا ہے. پھر تیسرے ایکشن میں یسوع مسیح نے لازر کو آواز دی کہ لازر قبر سے کیا کر؟ باہر آ جا. اور لازر کفن سمیت کیا ہوا؟ قبر سے باہر آ گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یسوع مسیح نے آج کی جو پاک انجیل پڑھی گئی ہے اس میں یسوع مسیح نے قدرت کو ہاتھ میں لیا ہے، ہوا اور پانی کو ہاتھ میں لیا ہے، لیکن یسوع مسیح نے کسی قسم کی کوئی دعا نہیں کی. لیکن جب اس واقعہ کے اندر لازر قبر کے اندر ہے اور یسوع مسیح اپنا جلال دکھانے کو ہے، پھر یسوع مسیح نے کیا کیا؟ آسمان کی طرف دیکھ کر یہ بات کہی کہ باپ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. یہ دعائیہ عمل ہے. جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ باپ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو پھر یسوع مسیح نے آواز دی. آپ مجھے بتائیں اگر یسوع مسیح یہ بات کہتے یا نہ کہتے کہ اے باپ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو میری سن لیتا، اور ڈائریکٹ لازر کو آواز دیتے، کیا لازر قبر سے باہر آ جاتا؟ بھائی آ جاتا، ضرور آ جاتا. یہ دعا کرنے کا مقصد یہ تھا فقی اور فریسیوں کو دکھانا، وہ جو کہتے تھے کہ مرنے والوں کے لیے دعا نہیں ہے، پرانی باتیں جاتی رہی، سارا کچھ کیا ہو گیا؟ نیا ہو گیا. میں ہاتھ اٹھا کر اپنے بزرگ اسلم کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا ہمارے بزرگ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا کرے اور ان کے تمام بال بچوں کو، تمام گھرانے کو تسلی، تشفی، صبر ایوب اور صبر جمیل عطا فرمائے. وہ صبر عطا کرے جو ایوب صابر کو خدا نے عطا کیا، جس کے بیوی، بچے، دن، دولت، ہر چیز اس کے ہاتھ سے نکل گئی، یہاں تک کہ اس کی بیوی نے بھی اس کے تمام اس وفاداری کی وجہ سے اسے ترک کر دیا، چھوڑ دیا.
لیکن اس نے ہر نقصان پر یہی بات کہی تھی کہ تو نے دیا تو نے لیا، تیرا ہی نام مبارک ہو۔ آئیں ہم سب بھی خدا کے حضور میں، جبکہ آج ہمارے بزرگ کو اس جہان فانی سے کوچ کیے ہوئے 40 روز ہو چکے ہیں، خدا کے حضور میں یہی بات کہیں کہ تو نے دیا تو نے لیا، تیرا ہی نام مبارک ہو۔ مسیح ہمارے آمین۔